اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ عہد عہد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہے، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ اکبر ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تاز کی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں، میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو بامقصد بناؤ،
صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ. میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں. میری گفتگو دھیان سے سننا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں. پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو. دیندار بنیے. دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار. ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے. اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو. لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے. نمبر 1، دیندار بنیے. کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں. مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں. اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے. الا ماشاءاللہ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے. دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو. اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا. تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا یہ یادیں تازہ رہے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے. دیندار
دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی، ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیمائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ہم چادر ڈالنے کے مخالف، چادر ڈالیے، شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے، لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے۔ 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے، مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے، انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی
रहनुमाई करता रहेगा, उसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा, आपके मरहूमीन को मिलता रहेगा। खुदा के लिए तरजीहात की तरफ तवज्जो दीजिए। मेरी गुजारिश है कि तालीम पर मेहनत कीजिए और ये कोशिश कीजिए तालीम गाहें भी बनाइए। तालीम गाहें बनाने के साथ साथ जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। माहरेरा शरीफ का ये पैगाम आपने बारहा सुना होगा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दीजिए। कम से कम हमारा हर बच्चा ग्रेजुएट हो, अल्लाह अकबर, उसके लिए 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत कीजिए। 10 साल अगर हमने तालीम पर मेहनत कर ली तो याद रखिए इमाम अहमद रजा ने हमें पैगाम दिया है कि लोगों पर बोझ मत बनिए बल्कि लोगों की जरूरत बनिए। इसलिए कि जो कौमें बोझ बनती है उनको खत्म कर दिया जाता है और जो कौमें जरूरत बना करती है लोग उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इमाम अहमद रजा अपनी कौम पर बोझ नहीं थे बल्कि कौम की जरूरत बन गए थे। इसलिए दोस्त भी तारीफ करते नजर आते हैं और दुश्मन भी तारीफ करते नजर आते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हम अपनी कौम की जरूरत बने, इसलिए कि एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, जरूरत बनो, बोझ मत बनो। एक बात देखो, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है, कीड़ा कीड़ा, कीड़े को कोई पालता है, कीड़े को कोई खरीदता है, कीड़े बेचे जाते हैं? नहीं बेचे जाते, सब कीड़े मारे जाते हैं। लेकिन आपने रेशम का कीड़ा देखा होगा, रेशम का कीड़ा मारा नहीं जाता बल्कि रेशम का कीड़ा जो है पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? क्योंकि वो कीड़ा बोझ नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए से लोगों को सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। अब पता चला अगर कीड़ा भी जरूरत बने तो लोग उसको भी खिलाने पिलाने पर पालने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मुसलमानों बताओ, जब कीड़ा जरूरत बन जाए तो लोग उसकी कदर करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती लोगों की जरूरत बन जाए तो बताइए लोग उसको उसकी इज्जत करने पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। और जरूरत बनने के लिए आपको तालीम की तरफ तवज्जो करना होगा, इल्म की तरफ। यह भी बात बता दूं, अच्छी इमारतें भी बनाओ और अच्छे इंसान भी बनाओ, बल्कि अच्छी इमारत बना सको या ना बना सको लेकिन अच्छे इंसान दुनिया में जरूर बनाना। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई पूछे कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बड़ी इमारत बनाई तो हम ये कहेंगे इमाम अहमद रजा बड़ी इमारत बनाने के लिए नहीं आए थे, इमाम अहमद रजा बड़े इंसान बनाने के लिए आए थे। क्योंकि एक बड़ी इमारत दूसरी बड़ी इमारत नहीं बना सकती, मगर एक बड़ा इंसान हजारों अच्छे इंसान बना देता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा ने इंसान साजी का वो फरीजा अंजाम दिया, सदरुश शरिया जैसा बड़ा इंसान इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुहद्दिस आजम जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। जफरुद्दीन बिहारी जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी जैसा आलमी मुबल्लिग इस्लाम तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। एक सदरुश शरिया को फकीह के तौर पर पेश किया, सदरुश शरिया ने हाफिज मिल्लत को बनाया और हाफिज मिल्लत ने लाखों मिसबाहियान उलमा उम्मत को अता फरमाया। मसलके आला हजरत और से आला हजरत हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। अगर आज अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे रजा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीछा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रजा, और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेच कर नहीं, नशा बेच कर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समत में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना,
شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، بلکہ محنت کرو. محنت میں برکت ہے. یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ فیس بک اور موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ ممبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسٹیجوں پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یعنی موبائل، بلکہ میں کہہ دوں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. موبائل استعمال کرو ضرور کرو، لیکن وہ ضرورت ہے بھائی. آپ غور فرمائیں، جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو، یوٹیوب پر گزارتے ہو، موبائل پہ گزارتے ہو، اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے، تجارت میں گزارو گے، اچھا کام دھام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے. اور یاد رکھنا، اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی قریبی کو، اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے، خیر خائی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اس لیے صرف اپنا مت سوچو، بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو. ایک مقرر کامیاب ہے، وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے. ایک نعت خواں کامیاب ہے، وہ دوسرے نعت خانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے. ایک عالم کامیاب ہے، وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے. ایک تاجر کامیاب ہے، وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے. ایک مرشد پیر کامیاب ہے، وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے. اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں. اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے وہیں بڑے مفکر بھی تھے، بڑے عظیم سیاستداں بھی تھے، بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے. امام کے عرس میں آئے ہو، یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. ایک دوسرے کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو دھکا دے کر گڑھے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو. یاد رکھنا، گڑھوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں. امام احمد رضا نے اٹھایا، اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے. امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق. اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور یاد رکھنا، سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے، دل میں چبن ہے، مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے. اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام سے دین سیکھو، اپنے بزرگوں سے دین سیکھو. بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں. عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ، ایم لے کر کے جاؤ اور میلاد النبی کا جشن مناؤ. شریعت مطہرہ کی روشنی میں، حدود شرع میں رہ کر کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے، کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے. لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا، علم میں ان کا معیار الگ ہے، تقوی میں ان کا معیار الگ ہے، پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا، تفقہ میں بھی ان کو دیکھا، علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا، خیر خائی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی، اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہے ہاسے دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے. اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم
قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی فکر یہ تھی لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے. ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے. میں مزید آپ کے درمیان رکتا لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے, اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی, اپنے علماء سے بھی, حضور تاج ملت سے بھی, اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ایک گزارش ہے, آتے وقت آپ نے اتنے دھکے دیے کہ میں گرتے گرتے